السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم فیض الادب حصہ دوم کا درس نمبر 15 پڑھیں گے۔ ہمارا یہ درس متعلق ہے افعال کے ساتھ، لیکن انہی افعال کے ساتھ صلات لگا دیے گئے ہیں، یعنی صلہ لگا دیا گیا ہے۔ تو صلہ لگانے سے فعل کا معنی بدلتا رہتا ہے، جس طرح سے اس درس میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جملے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ مصادر دیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ صلہ لگایا گیا ہے اور بغیر صلہ کے بھی ہیں۔ تو صلہ لگانے کی صورت میں معنی کیا ہوتا ہے اور صلہ نہ لگانے کی صورت میں معنی کیا ہوتا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سبق کا ہیڈنگ ہے استعمال فعل بنفسہ و بواسطہ صلات۔ جاننا چاہیے کہ اصطلاح نحو میں حرف جار کو صلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو حروف جارہ ہوتے ہیں ان کو صلہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک ہی فعل کے اندر اختلاف صلات سے، یعنی کہ صلہ کے بدلنے سے رنگ برنگ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الاختلاف۔ الاختلاف کے ساتھ جب الا کا صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی آنا جانا ہوتا ہے، اور جب الاختلاف کے ساتھ فی آ جاتا ہے تو اس وقت معنی کسی معاملہ میں اختلاف کرنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی الضرب کا کئی معنی ہے۔ الضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، مسئلہ بیان کرنا اور لگنا۔ اب دیکھیے، جب الضرب کے ساتھ فی حرف جار آ جاتا ہے یعنی صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہو جاتا ہے تیرنا، چلنا۔ ایسے ہی جب الضرب کے ساتھ الا حرف جار آ جاتا ہے یعنی صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی جھکنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں الضرب کے ساتھ جب علی حرف جار یعنی صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت مہر لگانا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے التسلیم۔ التسلیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ التسلیم کا معنی ہوتا ہے ماننا، اور جب یہی التسلیم علی کے صلہ کے ساتھ آ جائے تو اس وقت سلام کرنا معنی ہو جاتا ہے، اور جب الا کے ساتھ آ جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، یعنی التسلیم علی کا معنی سلام کرنا اور التسلیم الی کا معنی سپرد کرنا۔ ایسے ہی ہے الدفع۔ الدفع معنی ہٹانا ہوتا ہے، اور الدفع کے ساتھ جب عن صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور جب الدفع الی آ جاتا ہے تو اس وقت ہو جاتا ہے دینا۔ ایسے ہی التردد۔ التردد کے ساتھ جب فی کا صلہ آتا ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے شک کرنا، اور جب التردد کے ساتھ الی حرف جار یعنی الی صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے بار بار آنا۔ اور جب اسی طرح مصدر ہے السؤال۔ السؤال کا معنی ہوتا ہے مانگنا، مصدر ہے، اور السؤال کے ساتھ میں جب ان صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی پوچھنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایسے مصدر ہے ہمارا الدعوت۔ الدعوت کا معنی بلانا، پکارنا، اور الدعوت کے ساتھ جب اعلی حرف جار آ جاتا ہے تو معنی ہوتا ہے بددعا، دینا۔ اور ایسے ہی جب الدعوت کے ساتھ میں لام حرف جار آ جاتا ہے یعنی لام صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے دعا کرنا۔ ایسے ہی الدعوت کے ساتھ میں جب با حرف جار آ جاتا ہے، با صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے مگانا، اور الدعوت کے ساتھ جب الی صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت کسی چیز کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور الصلاۃ علی کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا۔ ایسے ہی ہمارا مصدر ہے التکفیر۔ التکفیر کا معنی ہے گناہوں کو مٹانا، کافر کہنا، اور التکفیر کے ساتھ جب ان حرف جار یعنی ان صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہو جاتا ہے کفارہ دینا۔
اور ایسے ہی ہمارا مصدر جو اس کتاب میں آخری دیا ہوا ہے الرغبتو، الرغبتو کا صلہ جب ان آ جاتا ہے تو اس وقت معنی روگردانی کرنا ہو جاتا ہے، پھرنا، روگردانی کرنا. اور الرغبتو کا صلہ جب الا ہو جاتا ہے تو اس وقت معنی مائل ہونا ہو جاتا ہے. یعنی ان کا صلہ آ جائے تو اس وقت روگردانی کرنا، اور الرغبتو کے ساتھ جب الا کا صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی مائل ہونا ہو جاتا ہے. یہ کچھ مصادر تھے جن کے ساتھ صلات لگا کر کے بتائے ہیں کہ مصادر کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ جب صلات لگ جاتے ہیں تو اس وقت ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں. جیسے ہمارا پہلا جملہ ہے ضربت الخاتمہ علی الفتاوی. ضربہ یضربو معنی ہوتا ہے مارنا، اور جب ضربوں کے ساتھ میں علا کا صلہ آ جاتا ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے مہر لگانا. تو ضربت الخاتمہ علی الفتاوی، میں نے فتاوی پر مہر لگائی. اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، ضرب تو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل. واضح رہے کہ ماضی میں صرف اور صرف دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. پہلا صیغہ ہے ضربہ یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، اور دوسرا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب یعنی ضربت. ان دونوں صیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے، اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ بارز ہوتی ہے. ضرب یہ ماضی کی باتیں ہیں. ضرب تو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل. الخاتمہ مفعول بہ، علی حرف جار، الفتاوی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا ضرب تو فعل کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر کے جملے فعلیہ خبریہ ہوا.